بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، قل سیروا فی الارض۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ زمین پر چلو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زمین پر چلنے، سیر و سیاحت کرنے اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ زمین کی دلکشی، رنگ برنگی گلیاں، خوشنما فضائیں، حسین وادیاں جب انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیں اور تمہاری عقلیں کام کرنا بند ہو جائیں اور تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، تو اس کا شکر بجا لاؤ۔ موجودہ دور میں سفر کرنا نہایت آسان اور آرام دہ ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہم میلوں فاصلہ طے کر لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے ایسے ذرائع عطا کیے ہیں۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک ملک سے دوسرے ملک میں مسافت طے کرنا، فاصلہ طے کرنا انتہائی مشکل تھا، اور ہوتا یوں تھا کہ چونکہ راستے سخت ہوتے، جنگل، وادیاں، پہاڑ اور ان کے بیچوں بیچ راستے، انتہائی عجیب و غریب سا ماحول، اور پھر انسان کے ساتھ ساتھ جن جانوروں پر انسان سفر کرتا تھا یا جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہوتی تھیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا، کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا خطرہ ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ دشوار گزار اور سخت ترین راستوں پر جہاں چلنے سے انسان کا دم نکل جائے۔ چھوٹی مسافت طے کرنے میں انسان کو عرصہ بیت جاتا، لیکن پھر بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ انسان واپس گھر لوٹ آئے۔ بہت عرصے بعد اگر گھر لوٹ بھی آیا تو بہت سارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، حتیٰ کہ اس کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ابن بطوطہ جو بہت بڑا سیاح تھا، جس کا اصلی نام عبداللہ تھا، جب وہ لمبی مسافت طے کرنے کے بعد گھر واپس لوٹا تو اس کے گھر میں کوئی اسے پہچان ہی نہیں پا رہا تھا، گویا کہ پچھلے زمانے میں سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر کرم فرمایا، اسے عقل سلیم عطا فرمائی، جس کی مدد سے اس نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کیں جس کا پچھلے زمانے کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان چیزوں کے ذریعے سفر کرنا نہایت آسان ہو گیا۔ اب لوگ چند منٹوں میں میلوں کا سفر پر لطف انداز میں اے سی کا مزہ لیتے ہوئے بڑی آسانی سے طے کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو کام کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا سفر طے کرنا انتہائی آسان ہے اور جلد بھی۔ بعض لوگ خالص سیر و تفریح کی غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، اور یہ روایت زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ ایک ہی جگہ رہ کر انسان کا دل و دماغ اکتا جاتا ہے، اسے ذہنی اور جسمانی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اسے سیر و تفریح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ سیر و تفریح نہ صرف انسانی ذہن بلکہ جسمانی طور پر بھی انسان کے سکون کا باعث ہے، بلکہ سائنسی تحقیق کے مطابق اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ مثلا سیر و تفریح میں بہت ساری بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہونا، بہت ساری بیماریوں سے بچ کر دل و دماغ کا ایک نئی تر و تازگی کا حاصل ہونا انسانی زندگی کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں عموماً لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو وہ مختلف جگہوں پر لے جاتے ہیں اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ ایسے صورتحال میں اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حیثیت اور طاقت دی ہے تو آپ قدرت کی حسین فضاؤں اور دلکش وادیوں سے وہ لطف اندوز ہونے کے لیے، اپنی یادوں کو حسین کرنے کے لیے ضرور کسی ایسی جگہ جائیں۔ ہمارا بھی کچھ ایسا پلان بنا اور ہم وہ شہر لاہور سے چلے تو یہ خانپور ڈیم ہے ایبٹ آباد سائڈ پر، اور پھر وہاں سے آگے ہم نے وہ ایک خوبصورت چشمہ تھا، ایک خوبصورت آبشار تھی، جس کی طرف ہم نے سفر کیا، اور یہ بڑا کمال کا سفر تھا، جہاں انسان نے لمبے پھیلے اور وہ خوبصورت اوپر اٹھے سبز پہاڑ دیکھے، وہیں رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی یاد آتیں، اور وہ بے ساختہ زبان سے نکلتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا کہیں تو ایسا ہوتا کہ انسان کی زبان پر بے ساختہ یہ جاری ہو جاتے کہ وہی رب ہے جس نے ان حسین وادیوں کو بنایا ہے، زمین و زماں بنائے، آسمان بنائے، اور وہ ان قد آور پہاڑوں کو بنایا۔
یقیناً یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے، اگر آپ کے پاس حیثیت اور طاقت ہے، تو اپنے گھر سے نکل کر سیر و تفریح کے لیے ضرور جائیے۔ سیر و تفریح پر جانے کے دو انتہائی اہم فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سیر و تفریح پر لگا ہوا آپ کا پیسہ آپ کی صحت کی صورت میں واپس آئے گا، یعنی وہ رائیگاں نہیں جائے گا، آپ کی صحت کی صورت میں واپس آئے گا۔ اور جہاں تک بات اس لگے پیسے اور خرچ کی ہے، تو وہ آپ کو جو ہے وہ ذہنی سکون کا جو آپ کا ذریعہ بنے گا، وہ کئی لمحے، کئی راتیں، کئی دن، کئی مہینے آپ کے حسین بن جائیں گے۔ اپنے جو ہے وہ مصروفیات کو کچھ عرصے کے لیے ترک کیجئے اور ایسی جگہوں پر ضرور جائیے جہاں آپ قدرت کی ایسی خوبصورت چیزوں کو دیکھیں اور آپ کا دل، آپ کی زبان، آپ کے پورے جسم سے یہ آواز آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خالق کائنات ہمیں اس کی قدرتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم ایسی جگہوں پر جا پائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت